ابراہیم، میں تو ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، اور میں تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اس خوشخبری کی بدولت آیا ہوں۔ ورؤیا امتی امی التی رأت حین وضعتنی، اور میں اپنی اس ماں کے خواب کا ذریعہ ہوں جو میری ماں نے مجھے دیکھا تھا جب مجھے جنا تھا۔ وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، اس وقت میری والدہ نے ایک نور دیکھا تھا کہ جس نور کی روشنی میں شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے تھے۔ معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو عادت کے برخلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ نبی کو اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اس نبی کی نبوت پر دلالت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا تھا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے جب ان سے نبوت پر دلیل مانگی، انہوں نے کہا اگر میں دعا کروں اور یہ سامنے جو پہاڑ ہے اور اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا ہو جائے، کیا تم میری نبوت پہ ایمان لاؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہم لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی پیدا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا۔ اس دور کے اندر چونکہ جادو کا چرچا تھا، اللہ ہر نبی کو معجزہ وہ دیتا ہے جو اس دور کی ضرورت ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے تھے، عصا اور ید بیضا۔ اللہ نے آپ کو لاٹھی کا معجزہ دیا۔ جب جادوگر اپنی لاٹھیاں لے کر آئے اور انہوں نے ڈالا اور ان سب کے سانپ بن گئے، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور اس سے ایک بڑا عصا بنا اور جو سب کو نگل گیا اور حق واضح ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا تھا، اور کسی کی بینائی نہ ہو تو ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی آ جاتی، اور اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا دعا کرتے ٹھیک ہو جاتا، اور اگر کوئی مردہ ہوتا اللہ سے مانگتے قم بإذن اللہ تو یہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ حضور کے معجزات میں دو قسم کے معجزات ہیں، ایک آپ کا عقلی معجزہ ہے اور ایک آپ کے وہ معجزات ہیں جو حسی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے کہ آج 1440 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، الحمدللہ قرآن جس حالت میں آیا تھا آج تک اسی حالت میں موجود ہے۔ ہر نبی کا جو معجزہ تھا جب وہ نبی دنیا سے گیا تو وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے تو عصا ید بیضا معجزہ ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان تمام انبیاء کے معجزات ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں لیکن آپ کا معجزہ آج بھی زندہ اور جاوید قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات وقتی تھے، حضور کا معجزہ دائمی تھا۔ ان کا معجزہ حسی تھا، اللہ نے حضور کا معجزہ علمی اور عقلی دیا جو قرآن کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنے پیغمبر کو حسی معجزات دیے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی منشا کے موافق اس کے ہاتھ پر جو چیز صادر ہو جائے عادت کے برخلاف، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی معجزے میں تین باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے، اور نمبر دو، وہ اس کی عادت کے برخلاف ہو، نمبر تین، اس کی منشا کے موافق ہو۔ تینوں باتیں پائی جائیں تو یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں تینوں باتیں تھیں، نبوت کا دعویٰ بھی تھا، حضور کا معجزہ عادت کے برخلاف ہوتا تھا۔ اگر کوئی بات عادت کے موافق ہے تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا معجزہ یہ ہے کہ کل صبح سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہو جائے گا، تو یہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، روزانہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے میرا معجزہ یہ ہے کہ دن کے بعد رات آئے گا، رات کے بعد دن آئے گی، تو یہ معجزہ نہیں، یہ تو عادت کے موافق ہے۔ معجزہ وہ ہوگا جو عادت کے برخلاف ہوگا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، عادت کے برخلاف، آگ انہیں جلا نہیں رہی، آگ میں محفوظ ہے، تو یہ معجزہ ہے۔
ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری نہیں کاٹ رہی، یہ معجزہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، 40 دن تک پیٹ میں ہیں اور اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات دیے۔ اگر معجزہ منشا کے خلاف ہو تو وہ معجزہ نہیں ہوتا، وہ اہانت ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب ایک بڑا بدبخت انسان تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے پاس ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی، اس بچے کے سر کے کنارے پر بال تھے، سر کے اوپر بال نہیں تھے، تو کہا آپ نبی ہو، نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، تو آپ میرے اس بیٹے کے لیے دعا کرو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو تاکہ اس کے سر کے درمیان میں بال نہیں ہے وہ آ جائیں۔ تو یہ جھوٹا نبی تھا، یہ آیا، اس نے بچے کو قریب کیا، اس کے سر پہ جو ہاتھ پھیرا تو جو بال تھے وہ بھی گر گئے۔ تو اللہ نے اس کو ذلیل کرنا تھا تو منشا کے برخلاف ہوا۔ اسی طرح ایک اس کو کارندہ لے کر گیا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، میرے کنویں کا پانی خشک ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب ڈالتے تھے، پانی اوپر آ جاتا تھا، اگر تم بھی نبی ہو تم بھی ڈالو تاکہ یہ پانی اوپر آ جائے۔ تو یہ مسیلمہ کذاب وہاں پر گیا، کنویں کے نیچے تہ میں تھوڑا بہت پانی تھا، اس نے جو اپنا تھوک اس میں ڈالا تو جو پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا، تو اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ تو اگر ایسا معجزہ جو ان کی منشا کے برخلاف ہو تو یہ اہانت ہوتی ہے، منشا کے موافق ہو تو یہ معجزہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کون کون سے معجزات دیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دیے ان میں ایک بڑا معجزہ انشقاق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ قرآن کریم میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مشرکین مکہ نے کہا اگر آپ سچے نبی ہو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ہم سمجھ جائیں گے آپ سچے نبی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضور کا معجزہ واقع معراج ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک مختصر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کا سفر کیا، جنت اور دوزخ کے مناظر اور احوال دیکھے، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ واپس لوٹ کر آ گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اسے کہا جاتا ہے واقع معراج۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اور کون سے معجزات دیے؟ حدیث کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے۔ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ حضور کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا تھا۔ صحیح مسلم میں واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان نہیں تھی، انہوں نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہے، حضرت ابو ہریرہ سے برداشت نہ ہوا، دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ میری والدہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، آپ دعا کرو اللہ میری والدہ کو ایمان کی توفیق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو تو ہدایت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا تھا، حضرت ابو ہریرہ دوڑ دوڑ کر گھر کی طرف جا رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں دوڑتے ہوئے جا رہے ہو؟ گویا زبان حال سے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی تو اندر سے والدہ نے پوچھا کون؟ کہا ابو ہریرہ۔ کہا کہ بیٹا صبر کرو میں غسل کر رہی ہوں۔ پانی کے گرنے کی آواز ابو ہریرہ کو آ رہی تھی، یہ دل میں خوش ہو گئے کہ والدہ غسل کر رہی ہے، لگتا ہے حضور کی دعا قبول ہو گئی۔ والدہ نے غسل کیا، غسل کے بعد دروازہ کھولا، بڑی چادر ڈالی، کہا مجھے حضور کے پاس لے کر چلو، میں کلمہ پڑھتی ہوں مسلمان ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ نے ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی توفیق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی، ابتدائی دور کا بڑا مشقت اور تکلیف کا دور تھا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آئے اور آ کر لوگوں کو دعوت دی۔ ابتدا کا زمانہ بڑی مشقت کا زمانہ تھا، ابھی اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق نے دعوت دی، ابو جہل، ابو لہب، عقبہ ابن معیط، جتنے بڑے بڑے کفاران قریش تھے، یہ سب ابو بکر صدیق پہ ٹوٹ پڑے اور سب نے ان کو بے تحاشا مارا۔ اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق زخمی ہو گئے۔ زخمی حالت میں ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پھر انہوں نے لوگوں کو ایمان اور ہدایت کی دعوت دی اور لوگوں نے پھر ان کو بے تحاشا مارا تو ابو بکر صدیق پھر زخموں میں بے ہوش ہو گئے۔ تیسری دفعہ پھر اٹھے تو پھر دعوت دی، پھر جب بے ہوش ہوئے تو ان کے کچھ رشتہ دار ان کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ ان کی والدہ بڑی پریشان تھی کہ میرے بیٹے کو اتنا مارا گیا ہے اور اتنی زخمی حالت میں ہے۔ کافی دیر کے بعد والدہ جسم پہ پانی ڈالتی رہی، ابو بکر صدیق کو کب ہوش آئے گا۔ جیسے ہی ہوش آیا تو والدہ نے کچھ دوائی، کچھ مرہم پٹی لی اور کہا بیٹا یہ کچھ کھا لو تاکہ تمہاری جان میں جان آئے، تمہیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اس وقت تک ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں، جب تک دیکھ نہ لوں آپ کس حال میں ہیں اس وقت تک ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا زخمی ہو، کہا کوئی مسئلہ نہیں، حضور کو پہلے دیکھوں گا۔ انہوں نے فرمایا میں تمہیں کس طرح لے کر چلوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن ارقم کے گھر میں اس وقت تھے، تو میں تو اکیلی تمہیں نہیں لے جا سکتی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا جمیل کو بلاؤ۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ جمیل اور اپنی والدہ کا سہارا لیا، ابو بکر گھسٹتے قدموں کے ساتھ، زخمی جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کا سارا جسم لہو لوہان ہے۔ دیکھتے ہی حضور کے پاس آگے بڑھے اور آپ کے ساتھ بغل گیر ہو گئے۔ آپ کے ساتھ جو ہوئے تو ابو بکر بھی رو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم پر بڑی تکلیفیں آئی ہیں، دین پر کی خاطر تم پر بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ جب آپ صحیح سالم ہیں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا اور ان کے لیے دعا کی۔ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک گزارش عرض کرتا ہوں، آپ دعا کر لو، یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہے، اللہ میری والدہ کو ایمان کی توفیق دے دے۔ میں اور کچھ نہیں مانگتا، اپنی ماں کے لیے ہدایت مانگتا ہوں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے، اے اللہ ابو بکر کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔ ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، ابو بکر کی والدہ نے فرمایا یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو معجزہ دیا تھا، مستجاب الدعوات، جب ہاتھ اٹھایا ہے اللہ نے دعا کو قبول کیا ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں ایک اعرابی صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، جانور بھی پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، فصلیں اور کھیتیاں خراب ہو رہی ہیں، لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آپ دعا کرو کہ اللہ بارش برسا دے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ممبر پر کھڑے کھڑے حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ تو بارش برسا دے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے، اتنی بارش برسنا شروع ہو گئی کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی بارش سے تر ہو گئی، اور فرمایا ایک ہفتے تک بارش رہی۔ جہاں سے لوگ آتے تھے بارش کی کثرت کو بیان کرتے تھے، اتنی بارش تھی کہ پھر مدینہ میں پرنالے بہنے لگ گئے، سارا مدینہ پانی ہی پانی سے بھر گیا۔ اگلے ہفتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور پھر ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ابھی دعا کرو کہ اللہ بارش کو روک دے، ابھی تو نالے بہہ چکے ہیں، راستے باقی نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اطراف میں بارش برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ انگلی سے یوں اشارہ کرتے تھے بادل کو ادھر ہو جا، بادل ادھر ہو جاتا، اس انگلی سے اشارہ کرتے تو بادل ادھر ہو جاتا، دائیں اشارہ کرتے تو بادل آگے ہو جاتا، بائیں اشارہ کرتے تو بادل پیچھے ہو جاتا۔ مدینہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا، ممبر سے اترے نہیں تھے کہ بارش رک گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، دعا کی تو اللہ نے خوب برسایا، دعا کی تو اللہ نے بارش کو روک دیا۔ تو اللہ کا حضور سے ایک تعلق تھا، ایک معجزات اللہ نے اپنے نبی کو دیے تھے کہ حضور نے جس موقع پر جو مانگا ہے
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ حضور کے معجزات کیسے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل کے دن جھنڈا اس شخص کو دوں گا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام میں ہر ایک شخص سوچ رہا تھا یہ کون پسندیدہ انسان ہوگا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، کل اس کو جھنڈا ملے گا۔ کل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے، اس وجہ سے حضرت علی نہیں آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضور نے اپنا لعاب دہن لیا، حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ حضرت علی کی جو آنکھوں کی بیماری تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ دن اور موت کا دن کبھی حضرت علی کی آنکھوں میں دوبارہ تکلیف نہ ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ غار ثور کے اندر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ 3 دن تک ٹھہرے تھے، اس موقع پر صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کے دیکھا یہ تو ہمیں غار کے اندر دیکھ لیں گے۔ ان کے قدم اندر سے نظر آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، ہم 2 ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نظر نہ آئے، حالانکہ بالکل سامنے تھے۔ تو یہ معجزہ تھا، اللہ نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور مکڑی نے آ کر جانا تن دیا۔ انہوں نے کہا اگر حضور ہوتے تو یہاں جالا نہ ہوتا۔ یہ جالا بتا رہا ہے کہ حضور اندر موجود نہیں۔ اسی غار ثور میں آپ کا ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ صدیق اکبر کی ایڑی پر ایک چیز نے ڈس دیا، تکلیف بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ نے لعاب دہن لگایا۔ ابو بکر فرماتے وہ دن اور موت کا دن کبھی میری ایڑی میں دوبارہ تکلیف نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ایک صحابی ابو قتادہ آپ کے پاس آئے اور ان کی تلوار ٹوٹ چکی تھی، انہوں نے ایک لکڑی لی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے تلوار کی صورت میں تبدیل کر دیا اور وہ اس طرح کام کرتی تھی جس طرح کہ تلوار کام کرتی۔ حضور کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ماہیت کو اور اس کی حقیقت کو تبدیل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ 1 2 نہیں 20 مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع تھا، 1400 سے زائد صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ اب پریشان ہو گئے، وضو کس طرح کریں، جانوروں کو کیسے پلائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی بچا کچا پانی ہے؟ تو چند صحابہ نے کہا تھوڑا سا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ، پیالے میں ڈال کے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور پھر آپ نے باہر نکالا۔ آپ کی انگلیوں سے 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہم نے پانی بھی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اپنے مشکیزوں کو بھی بھرا، وضو بھی کیا، لیکن یہ پانی ختم نہ ہوا۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا تمہاری تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 1400 سے زائد تھی، لیکن اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی یہ پانی ختم نہ ہوتا۔ 1 لاکھ بھی ہوتے تب بھی یہ پانی ختم نہ ہوتا، اگرچہ ہماری تعداد 1400 سے زائد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حدیبیہ میں ایک اور معجزہ ظاہر ہوا۔ جب واپسی کا سفر تھا، ایک کنویں کے پاس سے گزرے، صحابہ اکرام نے کنویں سے پانی نکالا، جانوروں کو پلایا، خود پیا، تو 1400 افراد تھے، کنویں کا پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ اکرام یا رسول اللہ کنویں میں پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لے کر چلو۔ حضور پہنچے، آپ نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا، حدیبیہ کے اس کنویں کا پانی اتنا ابل کے آ گیا کہ منڈیر تک آ پہنچا۔ صحابہ نے پیا، وضو کیا، مشکیزوں کو بھرا، لیکن اس کنویں کا پانی پھر ختم نہ ہوا۔ اسی لیے محدثین میں یہ بحث چلی سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ کسی نے کہا سب سے افضل پانی حوض کوثر کا پانی ہے، اس لیے کہ قرآن میں انا اعطیناک الکوثر۔ کسی نے کہا سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے زمزم کو پیو اللہ پورا کرتا ہے۔ لیکن محدثین کی ایک جماعت نے کہا نہیں، سب سے افضل پانی وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا۔
اس لیے کہ کائنات میں سب سے افضل حضور ہیں، تو حضور کی انگلیوں سے جاری ہونے والا پانی بھی سب سے افضل ہے۔ اللہ نے یہی ایک معجزہ تبوک کے موقع پہ ظاہر کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ اکرام کی تعداد 30,000 سے زائد ہے۔ اس غزوے کے اندر اسی طرح پانی ختم ہو گیا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے فرمایا پیالے میں پانی لاؤ، لایا گیا، آپ نے دست مبارک ڈالا اور باہر نکالا، 30,000 صحابہ اکرام نے پانی پیا، وضو کیا، مشکیزوں کو بھرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری وہ پانی ختم نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پر حضور کے معجزات کو ظاہر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو معجزات تھے انسانوں پہ بھی ظاہر ہوئے ہیں، جانوروں پہ بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ حضور کے ہجرت کا سفر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے غلام عامر بن فہیرہ بھی ہیں۔ ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں، چلتے چلتے ام معبد کے خیمے پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، اس خاتون سے کہو اگر اس کے پاس گوشت ہے یا کھانے کا کچھ ہے تو ہمیں دے، جو معاوضہ ہے ہم اس کو دے دیں گے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس خاتون کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے گھر میں دودھ ہے؟ خاتون نے کہا دودھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک بکری پہ پڑ گئی، وہ بالکل سوکھی تھی اور ایک کنارے میں کھڑی تھی، مریل سی تھی۔ حضور نے فرمایا اس بکری کو کیا ہوا؟ کہا اس کا دودھ نہیں ہے، یہ خشک ہو گئی ہے، بکریاں جتنی ہیں میرا شوہر انہیں جنگل لے کر گیا ہے، آپ انتظار کریں، شام تک آ جائیں گے تو میں تمہیں تازہ دودھ پلا لوں گی۔ آپ نے فرمایا ام معبد اگر تمہاری اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ میں دھو لوں؟ انہوں نے کہا کہ اس کا دودھ ہے ہی نہیں، آپ کیا نکالو گے؟ آپ نے فرمایا تیری اجازت ہے؟ کہا جی میری اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے تھنوں پہ لگایا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بکری نے اپنے دونوں پاؤں کو کھول دیا، جس طرح جب جانور کا دودھ نکالا جائے تو اپنے دونوں پاؤں کو کھول دیتی ہے، اور اتنا دودھ اس میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا ام معبد برتن لے کر آؤ۔ برتن لایا گیا، حضور دودھ نکالتے رہے، سارا برتن دودھ سے بھر گیا۔ آپ نے کہا ام معبد تم بھی پیو، انہوں نے پیا، ابو بکر صدیق نے پیا، عامر بن فہیرہ نے پیا، عبداللہ بن لقیط نے پیا۔ حضور نے فرمایا جس کو پلانا ہے پلاؤ، جتنے موجود تھے سب نے پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ آپ نے فرمایا اور برتن ہے تو لے کر آؤ۔ ام معبد کے گھر جو برتن موجود تھے وہ لاتی گئی، حضور نکالتے گئے اور ان کے گھر کے برتن بھر گئے۔ تو یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزہ دیا کہ جو بکری بالکل سوکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں دودھ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو نہیں، شجرات اور حجرات کو بھی حضور سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ مکہ کے راستے میں چل رہا تھا، یہاں سے گزرتا تو درخت آپ کو سلام کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھروں کے پاس سے گزرتے تو پتھر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہاڑوں کے پاس سے گزر ہوتا تو پہاڑ آپ کو سلام کرتے۔ انسان نے نبی کو نہ پہچانا، شجر و حجر نے پہچان لیا۔ ان درختوں نے ہمارے پیغمبر کو پہچانا، لیکن ہم نے اپنے پیغمبر کو نہ پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ صحیح ابن حبان میں واقعہ ہے کہ حضور مسجد نبوی میں استوائے حنانہ کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ یہ کھجور کا ایک تنا تھا، حضور جب خطبہ دیتے تو اس کا سہارا لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا اور آپ ممبر پر چڑھے خطبہ دینے لگے، پہلے دن جو خطبہ دے رہے تھے اچانک مسجد کے کونے سے اس طرح رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہم حیرت میں پڑ گئے، مسجد میں بچہ کوئی نہیں، لیکن یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مسلسل یہ آواز بڑھتی جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، استوائے حنانہ کے پاس گئے اور آپ نے کھجور کے اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو تھپکی دی اور تسلی دی، گویا زبان حال سے کہہ دیا کہ تم میری جدائی پر غمگین نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں اسے تسلی نہ دیتا اور میں اسے اطمینان نہ دلاتا تو قیامت تک یہ میرے فراق میں روتا رہتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا اس استوائے حنانہ کو میرے اس ممبر کے نیچے دفنا دو۔ اس ممبر کے نیچے دفنا دیا گیا۔
اسی لیے علامہ قاسم نانوتوی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو یہ تھا کہ جس کے جسم سے روح نکلی اسے کہا قم باذن اللہ تو وہ زندہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے روح نکلی تھی، کہا حضور کا معجزہ تو اس سے بڑھ کر ہے کہ جس کے اندر سرے سے روح ہی موجود نہیں، یعنی ایک لکڑی ہے، ایک درخت ہے، لیکن حضور کے فراق میں وہ بھی رو رہا ہے. تو کہا حضور کا معجزہ تو بڑھ کر ہے. وہاں معجزہ تھا کہ مردہ میں گویا زندگی ڈالی گئی، کا معجزہ تو یہ بڑھ کر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گویا کہ ایک ستون ہے اور ایک کھجور کا تنا ہے جو آپ کے فراق میں رو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتنی حس دی تھی کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جو ظہور ہوا وہ کھانوں میں بھی ظہور ہوا. غزوہ خندق کا موقع ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرا دن تھا، صحابہ اکرام خندق کھود رہے تھے اور حالت یہ تھی کہ کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تھا. صحابہ اکرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ کے ایک ایک پتھر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں. حالت یہ کہ تیسرا دن ہے اور کچھ بھی نہیں کھایا ہے. اس موقع پر حضرت جابر نے جب یہ حالت دیکھی تو برداشت نہ ہوا، گھر گئے اور اپنی گھر والی سے کہا حضور تیسرا دن ہے، بھوکے ہیں، گھر میں کچھ ہے تو میں حضور کو بلاتا ہوں. گھر والی نے کہا یہ بکری کا بچہ ہے اور یہ 1 سا جو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا تم اس جو کو پیسو اور بکری کے بچے کو ذبح کیا، کہا اس کا سالن بناؤ، جو کو پیسو اور روٹیاں بناؤ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہوں. گھر والی نے کہا صرف حضور کے کان میں کہنا تاکہ کسی اور کو خبر نہ ہو، کھانا محدود ہے، اگر اتنے سارے لوگ آ گئے تو کھانا پورا نہیں ہوگا. حضرت جابر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیے. آپ نے فرمایا خندق والوں کی بھی؟ کہا یا رسول اللہ کھانا محدود ہے، زیادہ ہوتا تو میں سب کی دعوت کرتا، لیکن کھانا محدود ہے. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو. آپ نے اعلان کر دیا خندق والو آؤ، آج جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے. 1000 سے زائد کا مجمع ہے، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، 1 سا جو. آج کے دور میں یہ تقریباً 3 کلو بنتی ہے. 3 کلو جو کہاں، بکری کا بچہ کہاں، 1000 آدمیوں کی تعداد کہاں. حضور وہاں پر پہنچے اور جو ہنڈیا پہ کھانا پک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور جو میں بھی آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا. آپ نے کہا اب اس سے روٹیاں پکاتے رہو اور اس سے سالن تقسیم کرتے رہو، صحابہ کو بلاتے رہو. اب صحابہ آتے گئے، کھانا کھا کھا کے جاتے گئے. 3 دن کا بھوکا ہو تو وہ کتنا کھائے گا؟ تقریباً 1000 سے زائد آدمیوں نے کھانا کھایا، کھا کر سب چلے گئے. حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا اسی طرح گوشت بھی موجود تھا، اسی طرح جو بھی موجود تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. بکری کا چھوٹا بچہ 1000 آدمیوں نے کھا لیا. یہ حضور کا معجزہ کھانے پہ بھی ظاہر ہوا ہے. اسی طرح کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پہ ظاہر ہوا کہ جب مفلسی کی حالت تھی، تنگ دستی تھی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر والی ام سلیم سے کہا حضور کی دعوت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ تنگ دستی کی ہے. انہوں نے کہا گھر میں تو اتنا ہے کہ حضور اور چند صحابہ کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. فرمایا تم تیار کرو، میں حضور کو بلاتا ہوں. اپنے بیٹے حضرت انس کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو بلا کر لاؤ. حضرت انس جیسے گئے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کی دعوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ تھے، روایت میں ہے 70 سے 80 صحابہ تھے، آپ نے سب کو بلایا، آؤ ابو طلحہ کی دعوت ہے. اب جیسے پہنچے حضرت انس دوڑتے ہوئے گھر گئے کہ 70 سے 80 صحابہ آ رہے ہیں، کیا یہ کھانا پورا ہو جائے گا؟ ام سلیم کو جب پتہ چلا تو مسکرا گئی. کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں تو آپ کی برکتیں بھی ساتھ آئیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جیسے ہی کھانا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لاؤ. آپ نے خود روٹی کو چورا چورا کیا اور اس کے اوپر گھی ڈالا، زیتون ڈالا. آپ نے کہا 10 کو بلاؤ اور کھائیں. گوشت کی بوٹیاں اوپر رکھ دی. 10 صحابہ آتے گئے کھا کے جاتے گئے، آتے گئے کھا کے جاتے گئے. 70 سے 80 صحابہ نے کھا لیا لیکن وہ کھانا ختم نہ ہوا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مختلف مواقع پر کھانوں پر بھی ظاہر ہوئے. تبوک کے موقع پر تو حضور کا معجزہ کھانے پر بہت بڑا ظاہر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ تبوک میں کھانا ختم ہو گیا ہے اور لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں.
اگر اسی طرح ذبح کرتے رہے تو یہ تو جانور ختم ہو جائیں گے، اور اب واپس لوٹ کر مدینہ بھی جانا ہے، مدینہ کا سفر بہت طویل ہے، اگر اس طرح اونٹوں کو ذبح کیا گیا تو واپسی کا سفر ہم کیسے طے کریں گے؟ آپ برکت کی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ بچا کچا ہے وہ لے کر آئے، ہمارے دسترخوان پہ رکھے۔ اب کسی کے پاس جوں بچی ہوئی تھی، کسی کے پاس کھجوریں بچی ہوئی تھیں، کسی کے پاس روٹی، شوروا، گوشت، وہ سب لائے، حضور کے دسترخوان پہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس کھانے میں برکت ڈال دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ سے، آؤ اور اس دسترخوان سے اٹھا اٹھا کر لے کر جاؤ، خود بھی کھاؤ، جانوروں کو بھی کھلاؤ، اور اپنے پاس توشے کے طور پہ بھی رکھو۔ 30,000 سے زائد صحابہ تھے، دسترخوان پہ آتے گئے، خود بھی کھاتے گئے، جانوروں کے لیے بھی لے جاتے گئے، اپنے لیے توشہ بھی بنایا، لیکن دسترخوان سے وہ کھانا ختم نہ ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ کھانے پہ، بچے کچے کھانے پہ ظاہر ہوا۔ 30,000 سے زائد افراد نے کھانا کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی ایک معجزہ عطا فرمایا، جب خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملایا اور گوشت میں زہر ڈال کر حضور کے سامنے رکھا۔ وہ معاذ اللہ یہ چاہتی تھی کہ یہ نبی گوشت کھائے گا تو زہر میں انتقال ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھ صحابہ بھی شریک تھے۔ ایک صحابی نے لقمہ اٹھا کے لے لیا تھا، حضور نے جیسے لقمہ منہ کی طرف لے جانے لگے تو گویا گوشت کے لقمے نے بتا دیا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، یا رسول اللہ مت کھائیے۔ گوشت کی بوٹی سے پتہ چلا کہ میرے اندر زہر ہے۔ آپ نے اس خاتون کو بلایا، اس یہودی عورت کو، کیا تو نے اس میں زہر ملایا ہے؟ کہا ہاں میں نے ملایا ہے۔ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے تو بند کمرے میں ملایا، کسی کو میرے عمل کی خبر نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا اس گوشت کی بوٹی نے مجھے بتایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جس صحابی نے لقمہ لے لیا تھا اس پر تو زہر نے اثر کر دیا اور اس زہر میں اس کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اللہ نے محفوظ رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ جانوروں پر بھی حضور کے معجزات ظاہر ہوئے۔ مدینہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کوئی مدینہ پہ حملہ کرنے والا ہے۔ صحابہ اکرام بھی کوئی ڈگمگا گئے، کہیں حملہ مدینہ پہ اچانک کوئی نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری کا گھوڑا لیا، کہا مجھے دو، میں اس پہ چکر لگا کر آتا ہوں۔ ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ یہ گھوڑا بڑا مریل سا ہے، چل نہیں سکتا، آپ کو تھکا دے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے گھوڑا لیا، بغیر زین کے گھوڑے پر بیٹھے سارے مدینہ کے اطراف میں اکیلے چکر لگا کر آ گئے، اور آپ نے فرمایا ہم نے تو تیرے گھوڑے کو سمندر کی روانی کی طرح پایا ہے۔ اس دن کے بعد ابو طلحہ کا گھوڑا اتنا تیز رفتار ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا تھا کہ اس کی سست رفتاری ختم ہو گئی اور اس میں اتنی تیز رفتاری آ گئی کہ مدینہ میں کوئی ابو طلحہ کے گھوڑے کا مقابلہ نہ کر سکا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر کتنے ہیں، دیکھیے اکیلے گھوم کر آ گئے اور فرمایا پریشان نہ ہو، کوئی اور ہوتا تو اکیلا کبھی نہ جاتا، جبکہ دشمن کی خبر پہنچ چکی ہو کہ حملہ کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بڑا شجاع اور بہادر بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس پر بھی ظاہر ہوا۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کر ابو رافع کو قتل کرو۔ یہ صحابہ کی ایک جماعت گئی، یہ وہ بدبخت تھا ابو رافع جو یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، تان تشنی کرتا تھا اور اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ تو یہ صحابی عبداللہ بن ابی عتیق کہتے میں گیا اور یہ گئے اس پہ حملہ کر کے اسے قتل کیا۔ جب یہ اس کے قلعے سے نیچے اتر رہے تھے، اندھیرا چھایا ہوا تھا، سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے یہ سمجھے کہ سیڑھی نہیں ہے تو انہوں نے پاؤں جیسے نیچے رکھا تو ان کا پاؤں لڑک گیا اور نیچے گر گئے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب عبداللہ بن ابی عتیق نے اپنا امامہ اتارا اور اپنی پنڈلی کی ہڈی کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد خیمے کی پچھلی دیوار کی طرف چلے گئے کہ جب تک اس کے موت کی خبر میں نہیں سنوں گا میں واپس نہیں جاؤں گا، تاکہ جس کام کے لیے آیا ہوں اس کو پورا کر کے جاؤں۔ اور جب صبح آواز آئی کہ ابو رافع کو قتل کر دیا گیا ہے تو عبداللہ بن عتیق اپنے اس لنگڑاتے پاؤں کے ساتھ مسجد نبوی میں آئے۔
اور کہا یا رسول اللہ میں نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے، لیکن اس دوران یہ میرے پاؤں کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آپ نے فرمایا اسے قریب کرو۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں نے اپنی پنڈلی کو قریب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا اور کچھ پڑھ کے پھونکا، فرمایا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، وہ دن اور موت کا دن کبھی میرے پاؤں میں دوبارہ درد نہ ہوا، کوئی آپریشن نہیں ہوا، کوئی ٹانکے نہیں لگے، کوئی پلستر نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پنڈلی کی ہڈی کو درست کر دیا۔ ایسے کئی واقعات سامنے آئے صحابہ کے دور میں۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، خیبر کے موقع پر فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں پہ ایسا گہرا زخم لگا کہ سب پریشان ہو گئے کہ زخم میں انتقال ہو جائے گا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ یہ میرا زخم بہت گہرا لگ گیا ہے، آپ نے مجھے قریب کیا، کچھ پڑھ کے پھونکا اور ہاتھ مارا، کہتے میرا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، اس دن کے بعد مجھے کبھی زخم میں تکلیف نہ ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مختلف مواقع پہ ظاہر ہوئے، انسانوں کے ساتھ جانوروں پہ بھی ظاہر ہوئے۔ ایک صحابی کا اونٹ اچانک بدک گیا اور قابو میں نہیں آ رہا تھا، اگر اسے پکڑتے تو وہ حملہ کرتا تھا۔ وہ صحابی بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے اپنے باغ کا دروازہ بند کیا، حضور کے پاس آئے، کوئی وظیفہ بتائیے، اونٹ بدک چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، مجھے لے کر چلو۔ حضور خود گئے، دروازہ کھولنے لگے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ جانور ہے، اسے کیا معلوم آپ اللہ کے رسول ہو، کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے دروازہ کھولا، جو اونٹ بتکا ہوا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا، حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو پکڑا اور نکیل ڈالی اور اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اندازہ کیجئے کہ جانوروں میں بھی اتنی اطاعت ہے، گویا جانور نے ہمارے پیغمبر کو پہچانا، انسان نے نہ پہچانا۔ آج ہم نے اپنے نبی کی قدر نہ کی، جانوروں نے ہمارے نبی کی قدر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 63 اونٹ۔ آپ کی عمر بھی 63 سال تھی، گویا 63 اونٹ ذبح کر کے آپ نے بتا دیا کہ گویا میں نے اپنی زندگی کے ہر سال کی قربانی کر دی، ہر سال کا میں نے صدقہ دے دیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اونٹوں میں کسی کو باندھنا نہیں پڑا، کسی اونٹ کو باندھا نہیں گیا، ہر اونٹ دوسرے سے خود آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتا تھا، گویا زبان حال سے کہتا تھا یا رسول اللہ پہلے مجھے نہر کرو، بعد میں دوسرے کو نہر کرو۔ 63 اونٹ ذبح کیے، کسی کو باندھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، ہر اونٹ خود آگے بڑھا ہے، بس آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے تھے اور ایک ایک اونٹ میں نہر کرتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، آپ نے چند منٹوں کے اندر 63 اونٹوں کو نہر کیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے جانوروں کے اندر بھی اتنی اطاعت کا مادہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی۔ حضور جس گدھے پہ سواری کرتے تھے اس کا نام تھا یعفور، اس گدھے پر حضور بیٹھے ہیں، آپ نے سواری کی ہے، آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یہ گدھا گھومتا رہا مدینہ کے اطراف میں، دائیں بائیں گھومتا رہا، گویا زبان حال سے اس نے کہا جب حضور موجود نہیں ہے تو زندہ رہنے کا فائدہ نہیں۔ ایک کنویں کے پاس گئے اور کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ یہ گدھا ہے، انسان نہیں، اس نے قدر کی، انسان نے قدر نہ کی، اپنے نبی کے طریقوں پہ نہ چلا۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام جو کیا آپ کی شریعت کے خلاف کیا۔ ہم اس نبی کا جشن تو منا رہے ہیں لیکن اس نبی کے طرز پر زندگی نہیں گزار رہے۔ اس نبی سے محبت 12 دن نہ ہو، 12 مہینے ہو، 24 گھنٹے اس سے محبت ہو۔ وہ نبی جو دین لے کر آیا اس میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کتنے لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں؟ جو نبی دین لے کر آیا اس دین کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، اس دین کے اندر غریبوں کا حق ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس دین کے اندر حضور کے طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو معجزات کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری اس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ابراہیم، میں تو ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، اور میں تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اس خوشخبری کی بدولت آیا ہوں۔ وَرُؤْيَا أُمَّتِي أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي،
اور میں اپنی اس ماں کے خواب کا ذریعہ ہوں جو میری ماں نے مجھے دیکھا تھا جب مجھے جنا تھا۔ وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام، اس وقت میری والدہ نے ایک نور دیکھا تھا کہ جس نور کی روشنی میں شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم